اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم کونسل جنرل پاکستان عمران صاحب، جملہ مشائخ علماء کرام، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان، خواتین و حضرات، اور آج کی بارسلونا کی اس مجلس میں شریک تمام احباب، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہیں۔ آواز کو تھوڑا اس میں جان نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہاں کی پاکستانی کمیونٹی جہاں بہت سی خوبیوں کی حامل ہے، وہاں ایک نمایاں خصوصیت ان کی یہ بھی ہے کہ وہ اجتماع، کانفرنس، خطاب ہوں تو نہ وقت پہ شروع کر سکتے ہیں نہ وقت پہ آ سکتے ہیں۔ ان کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 بجے کا ٹائم اناؤنس کر لیں یا 3 بجے۔ ان کا خیال ہے کہ مغرب 9:30 ہوتی ہے تو عصر کے بعد خطاب ہوگا، تو ان کے ذہن میں فکسڈ ٹائم ہے کہ 7 بجے خطاب شروع ہونا۔ مجھے ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب نے انہوں نے مجھے بتایا کہ کل شہر میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے بتایا کہ کل ہم آ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے 6 بجے ہم نے پہنچنا ہے خطاب کے لیے۔ ان کو بتایا۔ اب دشواری یہ ہے کہ میری فلائٹ ہے، میں لوگوں کے لیے اپنے ٹائم کو مؤخر کر سکتا تھا، مگر میری یہاں سے آگے فلائٹ ہے اگلے ملک کے لیے، تو میں نے اسی حوال سے گفتگو ختم کرتے ہی سیدھا ایئرپورٹ چلے جانا۔ لہذا اب چونکہ پروگرام کے شروع ہونے میں انیشلی خیال تھا کہ 3 بجے شروع ہوگا، مگر انہوں نے روکے رکھا لوگوں کی آمد کے لیے، تو اب خطاب آلموسٹ 4:30 بجے کے قریب شروع ہو رہا ہے۔ تو جتنا وقت بھی اللہ رب العزت کو منظور ہے وہ میں چند ضروری باتیں عرض کر کے تو پھر اجازت چاہوں گا جانے کے لیے۔ بیٹے اسپیکر جو ہے وہ اسٹل اطمینان بخش نہیں ہے۔ یہ میں نے تو پورے یورپ کا سفر کرنا ہے، تو گلے پر اگر ایک جگہ پہ اثر ہو گیا تو میرے تو 1 مہینے 1.5 مہینے کے سارے پروگرام متاثر ہو گئے۔ اس کا جو یہ ہال کا اپنا ہے ساؤنڈ سسٹم، ہاں ٹھیک ہے آپ کی لمیٹیشنز ہیں، مگر جتنا ہو سکے بیٹے اتنا بہتر کر لیں۔ یہ 2 دن کا میرا وزٹ تھا اسپین کا، اور خاص طور پہ بارسلونا کا۔ تحریک منہاج القرآن کے کام سے الحمدللہ میں بہت خوش ہوا ہوں۔ جیسے محترم عمران صاحب نے بتایا، کونسل جنرل پاکستان میں کہ یعنی 7 مراکز ہیں آپ کے، اور کمیونٹی سروس میں الحمدللہ تعالی آپ کا نام پوری پاکستانی کمیونٹی میں سر فہرست ہے، ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ رات ڈنر پہ ملاقات کے لیے ڈپٹی گورنر جو ہیں وہ بھی آئی ہوئی تھی، جو پچھلی ٹرم میں گورنر بھی رہی ہیں، اور پارلیمنٹ کے ممبرز بھی آئے ہوئے تھے،
اسپین کی پارلیمنٹ کی، انہوں نے بھی اپنی استقبالیہ گفتگو میں اس بات کا از خود بار بار ذکر کیا، بہت اپریشیٹ کیا، بلکہ جو ممبر پارلیمنٹ تھے محمد شعیب بن شعیب صاحب، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر منہاج القرآن نہ ہوتا بارسلونا میں تو اسلام کا صحیح چہرہ بھی اسپینش کمیونٹی کو نظر نہ آتا۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے اس ماحول میں اسلام کا پرامن چہرہ، اسلام کا پرمحبت کردار اور اسلام کی اعتدال پر مبنی تعلیمات، اس کا عملی نمونہ انہوں نے کہا کہ منہاج القرآن کے ذریعے ہی اسپینش کمیونٹی کو معلوم ہوگی، اور یہی لوگ الحمدللہ تعالی دنیا کے تمام خطوں میں اور کونے کونے میں تحریک منہاج القرآن ادا کر رہی ہے۔ اس پر میں آپ کو، آپ کی مرکزی تنظیم کو، جو مراکز کی جو انتظامیہ کمیٹیز ہیں ان کو، منہاج القرآن ویمن لیگ کو، منہاج ویمن لیگ کے ساتھ منہاج سسٹر لیگ کو، یوتھ لیگ کو، پیس انٹیگریشن کونسل کو، اور جتنے بھی آپ کے مختلف شعبہ جات ہیں جو ایجوکیشنل سروسز فراہم کر رہے ہیں، کمیونٹی سروسز فراہم کر رہے ہیں، آپ سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر سب سے بڑھ کے محترم ضلع حسن صاحب کو اور ان کے ساتھ علامہ شریفی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہیں میں نے جوانوں سے بھی زیادہ مستعد پایا ہے۔ اب دیکھیے کہ عالم شباب میں ان کا عالم کیا ہوگا، اور پھر سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کیانی صاحب، جو منہاج القرآن کا پودا یہاں بونے والے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی کاوشوں سے اور 90s کی پوری دہائی میں بہت سے لوگوں کی ٹیم کے ساتھ مل کر ابتداً 4 ادارے قائم کیے تھے، جو بڑھ کے آج 7 تک پہنچ گئے الحمدللہ۔ اس سے پہلا وزٹ میرا چونکہ یونان کا تھا، وہاں بھی جو کونسلیٹ جنرل ہیں وہ وہ تو امبیسڈر، ہاں یونان کے جو امبیسڈر ہیں پاکستان کے، تو وہ بھی دن کے بڑے پروگرام میں بھی رہے، رات ڈنر پر بھی 12-1 بجے تک رہے، پھر ایئرپورٹ پہ بھی سی آف کرنے آئے۔ ان کی بھی بڑی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بے پناہ خدمات ہیں، اور وہاں یونان میں 9 ادارے ہیں منہاج القرآن کے، 9، اور اس کے بعد یہ دوسرا ملک ہے میرے وزٹ کا، یہاں 7 ادارے ہیں۔ اب آگے اٹلی میں بھی میرا خیال ہے اتنے ہی ہوں گے جگہ جگہ، اور ایسے ممالک بھی ہیں جہاں منہاج القرآن کے مراکز پاکستان کی ایمبیسیز کو پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ رابطے کی سروسز اپنے مراکز فراہم کرتا ہے۔ بہت بڑی خدمت ہے، آپ اپنے دین اسلام کی بھی اور اپنے ملک پاکستان کی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بڑا کام آپ کے نصیب میں لکھا ہے۔ آج کی گفتگو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ میرے پورے یورپ کے ٹور کا ایک تھیم ہے۔ ہر ملک میں خطابات کا موضوع بدلتا رہے گا، مگر تھیم ایک ہی رہے گا، اور وہ ہے مورل اینڈ اسپرچول ایڈوانسمنٹ، اخلاقی اور روحانی ترقی۔ یہ پورے ٹور کا تھیم ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں جب پاکستان سے باہر ہوتا ہوں کبھی سیاسی خطابات نہیں کرتا۔ جب آپ سیاسی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں پھر کسی سے اختلاف، کسی سے اتفاق، معاملات جدا ہوتے ہیں۔ وہ معاملات میں صرف پاکستان کے اندر رکھتا ہوں، اور باقی جو لیڈرز ہیں اور باقی سیاسی رہنما ہیں یا مذہبی رہنما ہیں، سب کے لیے میری تلقین اور نصیحت یہ ہے کہ جب پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی ملک میں پاکستانی کمیونٹی کو ایڈریس کریں تو انہیں تفریق نہ کریں، تقسیم نہ کریں، بلکہ انہیں ایک بنائیں۔
اس وقت انہیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں. کسی کا تعلق کسی بھی مذہبی جماعت سے ہے یا سیاسی جماعت سے ہے، وہ اس کا اپنا پرسنل رائٹ اور پریروگیٹو ہے، مگر جب لیڈرز اور رہنما آئیں وہ پاکستانی کمیونٹی کو بحیثیت پاکستانی کمیونٹی کو دیکھیں، بحیثیت پاکستان کے دیکھیں، اور ایسا درس اور ایسا سبق اور ایسا میسج دیں جس سے ان کے کردار میں بہتری آئے، جس سے ان کے بیہیویئر میں بہتری آئے، جس سے ان کا برتاؤ اور اخلاق اعلیٰ ہو، تاکہ وہ اپنے دین اسلام کی اور اپنے ملک پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ آپ میں سے ہر فرد اپنی حیثیت میں اپنے ملک کا سفیر بھی ہوتا ہے، ہر شخص اپنے ملک کا، اپنی قوم کا اور اپنے دین و مذہب کا اور اپنے کلچر کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، اور نمائندہ ہونے کے ناطے اس کے کردار میں ایک سفارت ہوتی ہے. وہ اپنے وجود، اپنے کردار قوم کی تعریف بھی ہو سکتی ہے، اور آپ ہی کے کردار سے آپ کے ملک اور آپ کے قوم اور آپ کے وطن کی تنقیص بھی ہو سکتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح ہو کر دنیا کے سامنے اپنے اخلاق، کردار و سیرت کو دکھاتے ہیں. اس سے بحیثیت مسلمان آپ کے مسلم ہیں، غیر مسلم وہ اسلام کو پڑھنے کے لیے بالعموم کتابوں کو نہیں پڑھتے، یعنی قرآن مجید کا نہیں مطالعہ کریں گے تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے. حدیث اور سنت کی کتابوں کا اسٹڈی وہ نہیں کریں گے کہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے. اور ہزار کتب وہ مطالعہ نہیں کریں گے، وہ تو مسلمان خود نہیں کرتے. نان مسلم یاد رکھ لیں ان کے پاس صرف 2 سورس ہیں اسلام کا امیج اپنے ذہن میں قائم کرنے کے، اسلام کا تصور قائم کرنے کے، اسلام کو سمجھنے کے صرف 2 ذریعے ہیں. ایک ذریعہ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی چینلز اور اخبارات. اسلام کو جو کچھ بنا کے میڈیا دکھا رہا ہے، ویسٹرن ورلڈ کرنے والا شخص اس کا ذہن معصوم ہے، وہ وہی کچھ سمجھ رہا ہے. اگر اس میں دہشت گردی کے واقعات نظر آ رہے ہیں، مستول میں دہشت گردی ہو گئی، اس سے قبل بنو میں ہو گئی، اس سے قبل پشاور میں ہو گئی، اس سے پہلے ہوتی رہی، سینکڑوں شہادتیں ہو گئیں. عراق میں دہشت گردی کے حادثات واقعات ہوئے، شام میں ہو گئے، یہاں ہو گئے، وہاں ہو گئے، جہاں بھی ہوئے. اس میں کوئی دہشت گرد صحیح معنی میں دہشت گرد انوالو ہے یا نہیں؟ اگر وہ کرنے والا سو کالڈ مسلم ہے، نام لیتا ہے اسلام کا، اس کا نام اسلامی ہے، تو میڈیا اس دہشت گردی کے عمل کو، اس انتہا پسندی کے عمل کو، اس وائلنس کے عمل کو، ٹیررزم کے عمل کو، ایکسٹریمزم کے عمل کو اسلام کے ساتھ کنیکٹ کر دے گا. تو کامن مین جو ویسٹرن ورلڈ میں رہتا ہے وہ میڈیا کی اسی خبر سے سمجھے گا کہ اسلام یا امت مسلمہ کیا ہے اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں. ایک یہ سورس ہے. آف کورس اس کے پیچھے پولیٹیکل عوامل ہیں، اس کے پیچھے لابیز کام کرتی ہیں، بڑے بڑے طاقتور گروہ کام کرتے ہیں. وہ اسلام کا چہرہ کبھی بھی پازیٹو مبنی پر حقیقت نہیں دکھائیں گے، آپ توقع نہیں کر سکتے. یہ ایک سورس ہے. پھر آپ اس غلط پروپیگنڈے کا توڑ کون کرے گا؟ وہ دوسرا سورس ہے، وہ پاکستانی قوم ہے، وہ مسلمان قوم ہے. خود
عالم عرب سے ہیں یا عالم عجم سے ہیں، جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے. آپ پاکستان سے آئے ہیں، کوئی کسی اسلامی ملک سے آیا ہے، تو مسلمان اٹ سیلف اس نیگیٹو پروپیگنڈا کی نفی اور رد کرنے والے ہیں، اسلام کا اصل چہرہ دکھانے والے ہیں. اسلام محبت کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام ماڈریشن کا دین ہے، اسلام برداشت کا دین ہے، اسلام وسعت کا دین ہے، اسلام نفرت کا دین نہیں ہے، اسلام انسانیت کی خدمت کا دین ہے، اسلام اللہ کی مخلوق سے محبت کا دین ہے، اسلام عفو و درگزر، معاف کرنے، فورگو کرنے کا دین ہے، اسلام لو، مرسی اور کمپیشن کا دین ہے، اسلام پیس، انٹیگریشن کا دین ہے. یہ جو اصل تصور ہے دین اسلام کا، میڈیا تو دکھائے گا نہیں اور بتائے گا نہیں، اس کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے. محبت اور امن، اس سے خبر پیدا نہیں ہوتی. میڈیا کو دلچسپی خبریت میں ہے، قتل ہو، خون بہے تو خبریت جنم لیتی ہے، گلے کٹے تو خبریت جنم لیتی ہے، جان کسی کی جائے تو میڈیا کے لیے خبر ہے، اور کسی کی جان اگر محفوظ کی جائے تو میڈیا کی خبر نہیں ہے. کسی کے خون کا احترام ہو تو میڈیا کی خبر نہیں بنتی، خون بہایا جائے تو میڈیا کی خبر ہے. تعمیر میڈیا کی خبر نہیں ہے، اگر سوسائٹی میں تخریب کا واقعہ ہو جائے تو خبر بنتی ہے. لہذا میڈیا میں جو خبر بن رہی ہے اس سے اسلام کی اصل تعلیم اور تصویر سامنے نہیں آ رہی. لہذا آپ پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ کے کردار میں جتنی خوشبو ہوگی اسلام کی مہک اتنی لوگوں تک پہنچے گی. آپ کے کردار میں جتنی محبت ہوگی، دیکھیں آواز تھوڑی اور زیادہ کر دیں، آپ کے کردار میں جتنی محبت ہوگی اسلام کا درس محبت اتنا لوگوں تک پہنچے گا. آپ کے دلوں میں، برتاؤ میں جتنی وسعت اور برداشت اور ٹالرنس ہوگی، اسلام کی برداشت کا تصور اسی طرح لوگوں کے سامنے آئے گا. آپ کو لوگ چلتا پھرتا اسلام کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اسلام کو آپ کے وجود سے سمجھتے ہیں. آپ جس طرح کی گفتگو کریں گے، آپ کی گفتگو میں نرمی ہے یا غصہ ہے، آپ کی گفتگو میں پیار ہے یا نفرت ہے، آپ کی گفتگو میں دعا ہے یا گالی گلوچ ہے، آپ کی گفتگو کے لب و لہجے سے لوگ اسلام کے لہجے کو سمجھیں گے. آپ کے طرز عمل میں کتنی آنےسٹی ہے، کتنی امانت ہے، کتنی دیانت ہے، کتنی پاکیزگی ہے، کتنی پیورٹی ہے، اس سے کتنی سنسیریٹی اور اخلاص ہے. آپ کے طرز عمل سے لوگ اسلام کو سمجھیں گے کہ اسلام ایسا ہوتا ہے اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں. آپ کی طبیعت میں جتنی سخاوت ہے، انسانیت کی خدمت کا جتنا جذبہ ہے، آپ کے عملی جذبے کو دیکھ کر، آپ کے برتاؤ کو دیکھ کر وہ سمجھیں گے مسلمان ایسے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایسا ہے. اس لیے میں نے کہا آپ اسلام کے سفیر ہیں، اور منہاج القرآن کی بنیادی ذمہ داری انسانیت سازی ہے. ہم نے جائیدادیں نہیں بنائی ہیں پوری دنیا میں، ہم نے بزنس نہیں بنائے ہیں، انڈسٹریاں نہیں بنائی ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور آپ کے منہاج القرآن کے اور عوامی ہماری اپنی جتنی بھی قیادت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ہم نے پوری دنیا میں بزنس امپائر نہیں بنائے ہیں، انڈسٹری نہیں بنائی. ہاں، مگر ایک ایسی انڈسٹری بنائی ہے جس کا مقابلہ ساری روئے زمین کی انڈسٹریز نہیں کر سکتی. وہ انسان سازی کی انڈسٹری ہے. وہ مسلمان سازی کی انڈسٹری ہے، کردار سازی کی انڈسٹری ہے، اخلاق سازی کی انڈسٹری ہے.
آپ کو معلوم ہے کہ 30 سال پہلے چلے جائیں، اجتماعات میں بلکہ مساجد میں خواتین کو آنے کو نہیں دیتا تھا۔ 80s کے اوائل میں نے جنگ لڑی ہے، لوگوں کو اس سوچ سے باہر نکالنے کے لیے مجھ پہ فتوے لگتے تھے، بہت فتوے لگتے تھے۔ مساجد میں خواتین کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اجتماعات میں نہیں تھی۔ ہاں، شادیوں پر جا سکتی ہیں، شاپنگ کے لیے جا سکتی ہیں، کلچرل فیسٹیولز میں جا سکتی ہیں، خواہ وہ جس دیہات سے بھی آئی ہو فیملی، ہر جگہ جا سکتی ہے جہاں دنیا کے معاملات ہیں، جہاں دین سیکھا جاتا ہے، وہاں خواتین کو آنے کی اجازت نہیں تھی، گھر میں بٹھاتے تھے۔ خواتین کو اجتماعات میں لانے اور مردوں کے ساتھ دائیں بائیں برابر بٹھانے میں میں نے زندگی کے 40 برس صرف کیے، تب جا کے خواتین کو یہ حقوق ملا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، پرانی باتیں ہیں کہ جب میں اجتماع میں آتا تھا، ہزار ہا کے اجتماع سمندر کی طرح، خواتین کو اینڈ پر بٹھا دیتے تھے، آگے صرف مرد بیٹھتے تھے، اور میں خطاب نہیں کرتا تھا، روک کر فرنٹ سیٹیں لیفٹ یا رائٹ سائڈ کی خالی کروا کے خواتین کو بٹھا کے، جیسے آپ نے بٹھایا ہوا ہے اس طرح بٹھاتا تھا، پھر گفتگو کرتا تھا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کا جوڑ بنایا ہے۔ بولیے کیا بنایا ہے؟ جوڑ، اس کو زوج کہتے ہیں۔ جوڑ برابر ہوتا ہے۔ اگر گاڑی کے پہیے ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہو، ٹانگے کے پہیے ایک بڑے ہوں ایک سائڈ کے دوسرے چھوٹے ہوں، تو نہ ٹانگا چلتا ہے، نہ گاڑی چلتی ہے، نہ آپ کی ریڑھی چلتی ہے۔ مرد ایک پہیا ہے، عورت ایک پہیا ہے، زندگی کی گاڑی کا، فیملی کی گاڑی کا۔ اور جوڑ کا مطلب ہے دونوں کا سائز ایک جیسا ہونا چاہیے، ورنہ ایسے اونچا نیچا ہوگا اور بندے گر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے اسی طرح کے حقوق ہیں جیسے تمہارے ہیں مردوں، اچھے طریقے سے برابری کی زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ 4 فرض پڑھتے ہیں اور وہ 2 پڑھتی ہیں، وہ بھی 4 پڑھتی ہیں، آپ 30 روزے رکھتے ہیں اور وہ 25 رکھتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے احکام میں برابر بنایا ہے، فرائض میں، واجبات میں، حقوق میں۔ ہمارے مذہب کا پرچار کرنے والے عورت کو یہ عزت دینے کو تیار نہیں تھے۔ ایک فکری، نظریاتی، علمی جنگ لڑ کے 35 سے 40 برس کے عرصے میں یہ کیا۔ یہ اسلام کی اصل تعلیم ہے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ عورت کی عزت ہے، ڈسکریمنیشن نہیں ہے، سیکس ڈسکریمنیشن نہیں ہے اسلام میں، ایکویلٹی ہے، سوشل جسٹس ہے، ایکویلٹی ہے، پیس ہے، انٹیگریشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لونگ ایٹیچیوڈ ہے، کیئرنگ ایٹیچیوڈ ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے، یہ اسلام کا نقشہ ہے۔ آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو لوگ آپ کی صورت میں چلتا پھرتا اسلام دیکھیں گے، لیونگ اسلام دیکھیں گے۔ اور اگر آپ کے رویے سے لوگوں کو مایوسی ہوگی تو یاد رکھ لیں، وہ مایوسی صرف آپ کی ذات سے نہیں ہو رہی، یہ بات بڑی دور جا رہی ہے۔ آپ اپنے طرز عمل میں اگر جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافی کریں گے، بددیانتی کریں گے، دھوکہ دہی کریں گے، تو صرف آپ دھوکے باز نہیں کہلائیں گے، صرف آپ جھوٹا نہیں کہلائیں گے، صرف آپ خائن اور بددیانت نہیں کہلائیں گے، یہ بات بڑی دور تک جا پہنچے گی، صرف بارسلونا نہیں رہے گی، مدینہ تک جا پہنچے گی۔ غیر مسلموں کے نزدیک یہ بات مدینہ تک جا پہنچے گی، وہ سمجھا جائے گا کہ ان کو تعلیم ہی ایسی ملی ہے، بات قرآن تک جا پہنچے گی، بات حدیث اور سنت نبوی تک جا پہنچے گی، بات پورے کے پورے دین اسلام پر جا پہنچے گی۔ لہذا میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں جو تھیم دیا آپ کو، اس وجہ سے میں نے اپنے پورے یورپین ٹور کا تھیم مورل اینڈ اسپرچل ایڈوانسمنٹ رکھا ہے۔ خطاب کے لیے ہزاروں لاکھوں موضوعات ہوتے ہیں،
پھر اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے. میرے لیے موضوعات کا کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر کیا فائدہ واہ واہ کرنے کے موضوع کر کے کوئی چلا جائے اور آپ سوائے واہ واہ کرنے کے لے کے ہی کچھ نہ اٹھیں. سوال تو یہ ہے کہ جب آپ لے کے سن کر واپس جائیں تو آپ کے ذہنوں میں کچھ داخل ہو چکا ہو، آپ کے دل میں کچھ خیال داخل ہو چکا ہو، آپ کے اخلاق میں تبدیلی لانے کا ایک عزم اور جذبہ پیدا ہو چکا ہو، اور آپ کے اندر زندگی میں ایک نئی کروٹ کا آغاز ہو چکا ہو کہ ہمیں یہ احساس ہے آج کے بعد ہم وہ نہیں جو پہلے تھے. ہمیں اسلام کا نمونہ بن کے دکھانا ہے، ہمیں پاکستان کا نام روشن کر کے دکھانا ہے، ہمیں قرآنی اور اسلامی تعلیمات کا پیکر بن کے دکھانا ہے. ضروری نہیں کہ 100% عمل کر لے. میں تو ایسی کھلی طبیعت کا آدمی ہوں، اگر 1% بھی احساس بیدار ہو جائے اور آپ عملی تبدیلی کا عزم لے کے جائیں، 1% بھی، میرا مقصد پورا ہو گیا، اچیومنٹ ہو گئی. اس لیے امن آپ کی زندگی میں، آپ کی سوسائٹی میں، دنیا میں کہیں بھی امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے من میں امن نہیں ہے. اور من میں امن لانا، اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں. اگر من میں امن آ جائے تو یہ خلق حسن ہے، اچھا اخلاق ہے. اس اچھے اخلاق کے لیے آج جو چند چیزیں میں بیان کرنا اور سمجھانا چاہتا ہوں آج کے موضوع کے لیے، وہ جود و سخا ہے. طبیعت کا سخی ہونا. بولیے کیا کہا میں نے؟ پھر کہیے لفظ. دیکھیے 5 مراتب ہیں سخاوت میں. سب سے اونچا درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں کرم، اور آخری درجے کی، انتہا درجے کی سخاوت اس کو کرم کہتے ہیں، اور انتہا درجے کا سخی اس کو کریم کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ کریم النفس ہے، اس کو کرم کہتے ہیں. اور اس بندے کو جس کو سخاوت کا وہ درجہ ملا ہو، میں آگے سمجھاؤں گا آپ کو، سخاوت سے مراد صرف پیسہ دینا نہیں ہے، وہ مال کی سخاوت ہے. میری کنسنٹریشن مال کی سخاوت، اور اس سے بڑھ کر طبیعت اور نفس اور دل کی سخاوت. بندہ دل کا سخی ہو. جب یہ معنی دل کی سخاوت کا آ جائے تو اس میں غریبی اور امیری میں فرق نہیں رہتا. اگر دل میں سخاوت نہیں تو بندہ امیر ہو کے بھی فقیر ہے، امیر ہو کر بھی فقیر ہے. اور اگر دل سخی ہو جائے تو بندہ فقیر ہو کر بھی امیر ہے، غریب ہو کر بھی امیر ہے. اس کا سب سے اونچا درجہ ہے کرم. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے جود. صاحب جود کو جواد کہتے ہیں. جواد. پھر جود کے بعد تیسرا درجہ ہے ایثار، قربانی. اس کے بعد چوتھا درجہ ہے سخا، سخاوت. یہ 4 درجے. اب جو سخی ہے یہ سب سے نچلا درجہ ہے. سخا والے کو سخی کہتے ہیں. اور یہ اس باب میں یہ جو عظمت ہے، دلوں کی، طبیعتوں کی عظمت اور وسعت، اس چیپٹر میں سب سے نچلا درجہ سخاوت ہے، اور وہ بندہ سخی کہلاتا ہے. سخی کی تعریف یہ ہے جو اپنے مال میں سے کچھ دے دے حاجت مند کو اور کچھ اپنے لیے رکھ لے. بلکہ اور سمجھانے کے لیے کہوں گا،
آپ یوں سمجھے جس کے پاس 100 روپے ہیں وہ تھوڑا دے دے اور اپنے پاس زیادہ رکھ لے تو وہ بھی سخی ہے. 25 دے دے 75 رکھ لے وہ سخی ہے. 33 دے دے 66 رکھ لے 67 وہ بھی سخی ہے. 40 دے دے 60 رکھ لے وہ بھی سخی ہے. تو سخی وہ ہے جو تھوڑا دیتا ہے اور زیادہ رکھ لیتا ہے. اور جود کا درجہ اس کے برعکس. جود کا مقام یہ ہے کہ بندہ زیادہ دیتا ہے اور تھوڑا رکھتا ہے. 75 دیتا ہے 25 رکھتا ہے. اگر برعکس ہو جائے تو سخاوت سے بڑھ کر بندے کو مقام جود مل جاتا ہے. اس کو سخی نہیں کہیں گے، اس کو جواد کہیں گے. جواد کہیں گے. اور اگر بندہ دوسرے کی ضرورت کے پیش نظر سارا کچھ دے دے، دوسرے کی ضرورت کے پیش نظر سارا کچھ ہی دے دے، خود فاقہ بھی کر لے، اس کو ایثار کہتے ہیں. اس کو ایثار کہتے ہیں. اور جو دے کر بھی سمجھے کہ کچھ نہیں دیا اس کو کرم کہتے ہیں. سب کچھ دے کے سمجھے کہ کچھ نہیں دیا اس کو کرم کہتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں سخاوت اللہ کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے. اللہ کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے اور ایثار اس کا اعلیٰ درجہ ہے. ایثار اس کا اعلیٰ درجہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ السخا یعنی سخاوت یہ حقیقت میں جنت کے ایک درخت کا نام ہے. جنت کے درخت کا نام ہے السخا، جس کو اردو میں آپ سخاوت کہہ لیں. اور فرمایا اس طرح بخل ایک درخت ہے دوزخ میں، اس کا نام ہے بخل. جو دنیا میں سخی ہوگا اس کو جنت کا درخت کھینچ کر جنت میں لے جائے گا. جو دنیا میں بخیل اور کنجوس ہوگا اس کو دوزخ کا درخت کھینچ کر دوزخ میں لے جائے گا. ایک حدیث میں ہے حضور اسلام نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے سخا جنت میں، اس کی شاخیں لوگوں کو نظر نہیں آتی مگر زمین تک ہے. کوئی بندہ سخاوت کے جنت والے درخت کی ایک شاخ بھی تھام لے تو وہ درخت سخاوت یعنی سخاوت کا عمل اس بندے کو جنت لے جاتا کا درخت ہے بخل. اس کنجوسی کے درخت کی شاخ تو وہ درخت اس کو کھینچ کر دوزخ میں لے جاتا ہے. اب شاخ سے کیا مراد ہے؟ شاخ سے مراد عادات ہیں، طبیعت ہے. سخاوت دل کا وسیع ہو جانا، دل کا کھلا ہو جانا. اس میں صرف مال کی سخاوت نہیں ہے، سخاوت بندے کا بے نیاز ہونا ہے. اولیاء نے بیان فرمایا کہ ایک سخاوت ہے مال کی اور ایک سخاوت ہے نفس کی، دل کی، طبیعت کی. عرفاء فرماتے ہیں
کہ مال کی سخاوت، مال دینا غریب کو، مسکین کو، حاجت مند کو، مال کی سخاوت سے کہیں زیادہ بلند رتبہ ہے دل کی سخاوت کا۔ مال کی سخاوت تو تب ہوتی ہے اگر آپ کے پاس مال دینے کو بولیے ہوگا، مال ہوگا تو آپ سخاوت کریں گے، کسی کو دیں گے، مگر جو سخاوت نفس ہے، سخاوت قلب ہے، اس کی شرط نہیں ہے مال ہو یا نہ ہو، مال کچھ بھی نہ ہو تب بھی اگر دل سخی ہو تو اللہ پاک اس کو جنت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے دل کا سخی ہونا ہوتے ہوئے مال کی سخاوت سے افضل درجہ ہے۔ اس لیے فرمایا جو کچھ دوسروں کے ہاتھ میں ہے اگر دل اس سے بے نیاز ہو جائے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو اس خیال سے بے نیاز ہو جائے، اگر دل دوسروں کے مال سے بے نیاز ہو جائے اور اپنے پاس کچھ نہ ہونے کے خیال سے بے نیاز ہو جائے، تو یہ نفس اور دل کی اتنی بڑی سخاوت ہے کہ مال کی سخاوت اس کی گرد کو نہیں پا سکتی، مال کی سخاوت اس کی گرد کو نہیں پا سکتی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جنت سخیوں کا گھر ہے، جو دنیا میں سخی ہوگا اللہ پاک اس کی گناہوں اور لغزشوں کو بھی معاف کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اور سخاوت سے میں نے کہہ دیا کہ اگر سخاوت سے مراد صرف مال کی سخاوت ہوتی تو پھر امیروں کا گھر ہوتا جنت، اگر سخاوت صرف مال کی ہوتی تو جنت امیروں کا گھر ہوتا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت فقیروں کا گھر ہے، جس کا مطلب ہے مال نہیں بھی تو بندہ تب بھی سخی ہو سکتا ہے، اور مال نہ ہونے کی صورت میں سخاوت کیا ہے؟ وہ دل کی سخاوت ہے۔ کسی نے آپ سے زیادتی کی، آپ نے معاف کر دیا، یہ دل کی سخاوت ہے۔ کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے معاف کر دیا، یہ نفس اور دل کی سخاوت ہے۔ یہ جو نفس اور دل کی سخاوت ہے یہ ہر شخص کے دوسرے شخص کے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں بھی سخاوت اور بخیلی ہے۔ آپ دیکھیے بڑی توجہ سے، یعنی میاں بیوی کے رشتے سے سخاوت اور بخیلی شروع ہو جاتی، میاں اور بیوی کے رشتے سے سخاوت اور کنجوسی شروع ہو جاتی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو کماتے ہیں بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ سخاوت ہے، اور ایک یہ ہے کہ کماتے ہیں مگر بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے دل تیار نہیں ہے۔ جو اپنی بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، مسجد پہ خرچ کرتا ہے، اس کا مسجد پہ خرچ ہونا بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ مسجد سے پہلے حق اس کے بیوی بچوں کا تھا جو اس کے عیال ہیں۔ اگر انہیں سکھ نہیں دیتا، ان کی ضرورتیں فراہم نہیں کرتا، انہیں راحت نہیں دیتا تو صدقہ بھی قبول نہیں ہے۔ یہاں سے سخاوت شروع ہوتی ہے رشتے میں، کہ مال کی سخاوت تب کرتا ہے بندہ جب اس کے دل میں سخاوت ہو، پھر کبھی مال نہیں ہوتا آپ کے پاس۔ تو یہ جو میاں بیوی میں کڑ کڑ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ، یہ کہہ دیا شوہر نے، یہ کہہ دیا، یا یوں کہا ہوگا، یا میرے بارے میں اس طرح سوچا ہوگا، یا اس نے کوئی بات کی تو اس کا معنی بنا لیا کہ وہ تو میرے بارے میں سوچتا ہی اس طرح ہے۔ یہ جس طرح نیگیٹو سوچ بڑھتی چلی جائے گی یہ دل کی کنجوسی ہے، دل کی کنجوسی ہے۔ آپ کا صدقہ اور خیرات بھی قبول نہیں ہوگا چونکہ دل کنجوس ہے۔ اس طرح شوہر کا حال، بیوی نے بات کر دی، شوہر اس سے درگزر نہیں کر سکتا، اس نے اس کی بات کو پکڑ لینا ہے۔ جیسے چیونٹی کی ٹانگ میں رسی باندھ لیتے ہیں نا، تو چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ لینا ہے آپ نے اور اس بات کو رگڑنا ہے، اس کو کڑ کڑ کہتے ہیں۔ پنجابی زبان میں اگر ترجمہ کروں تو دل کی کنجوسی کو کڑ کڑ کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکرار کرنا،
چھوٹی چھوٹی بات کو دوہرانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ رنجیدہ ہو جانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا، غصے میں آ جانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ بخشنا، نظر انداز نہیں کرنا، اس بات کو پکڑ لینا، یہ جو سارا طرز عمل آپ آف اینڈ آن گھر میں کرتے ہیں، یہ نفس اور دل کی کنجوسی ہے۔ اگر دل میں سخاوت ہو تو آپ نظر انداز کریں گے، اگر کوئی بات ہو بھی گئی تو نظر انداز کریں گے، کوئی جملہ سن لیا نظر انداز کریں گے، بدگمانی نہیں لائیں گے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ وہ بھی تعین کرتا ہے کہ آپ کے رویے میں سخاوت ہے یا کنجوسی ہے، اور کبھی نہ بھولے طبیعت کی کنجوسی جہنم میں لے جاتی ہے۔ جہنم میں کیسے لے جائے گی؟ آپ تو نماز نہیں پڑھتے، روزے رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، ادارے بناتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، 100,000 نیکیاں کرتے ہیں، دوزخ میں کیوں لے جائے گی؟ اس لیے کہ کنجوسی، دل کی تنگی آپ کے اخلاق کو اتنا برا کر دیتی ہے کہ برے اخلاق سارے اعمال اور عبادات پر پانی پھیر دیتے ہیں، وہ عمل بچتے ہی نہیں جو آپ کو جنت میں لے جا سکے۔ اور اس کے برعکس اگر دل اور نفس میں سخاوت ہو، طبیعت میں سخاوت ہو، آپ درگزر کریں بندہ ہو کر، شوہر بیوی سے درگزر کرے، بھائی بھائی سے درگزر کرے، ساس بہو سے درگزر کرے، بہو ساس سے درگزر کرے، اعزا اقارب رشتہ داروں سے درگزر کرے، دوست دوست سے درگزر کرے، پڑوسی پڑوسی سے درگزر کرے۔ جب بندہ بندے سے درگزر کرے گا، اللہ پاک لکھ دے گا کہ فرشتوں نوٹ کر لو یہ بندہ ہو کر درگزر کرتا ہے، تو میں قیامت کے دن رب ہو کر درگزر کیوں نہ کروں، معاف کر دوں گا۔ گویا ایک دوسرے سے درگزر کرنا جنت کا سرٹیفکیٹ لے لینے کے مترادف۔ آپ لیتے ہیں نا لائف ممبرشپ سرٹیفکیٹ، تاحیات رفاقت، دستخط کرا کے لیتے ہیں نا، وہ تاحیات رفاقت ہے، یہ جنتوں کی رفاقت ہے۔ اگر آپ کے دل سخی ہو جائیں، طبیعت سخی ہو جائے، نفس سخی ہو جائیں، آپ کے برتاؤ میں، رویے میں سخاوت آ جائے، اب وہ درگزر آ جائے، اور اب وہ درگزر یہ پریکٹس کرنی ہے۔ انسانی رشتوں میں اونچ نیچ بات چیت ہوتی رہتی ہے، انسانی رشتے جو ہوئے نا ہوتی رہتی ہے، بس بات چیت ہو اور آپ درگزر کریں، بات کو پکڑے نہیں، یہی سخاوت نفس ہے۔ اگر آپ پکڑ لیں تو یہ کنجوسی اور بخل نفس ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو خیرات اور صدقہ کی سخاوت ہے اس کا درجہ نیچے ہے، اس سے بڑھ کر درجہ ہے دل اور نفس کی سخاوت، طبیعتوں کی سخاوت۔ اور اگر طبیعت میں سخاوت نہ ہو تو بندے کے رویے میں سخاوت نہیں آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ تعالی، بسم اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس وبعید من النار۔ فرمایا جس شخص کو یہ سخاوت نصیب ہو جائے، پھر کہہ رہا ہوں مال کی سخاوت ادنا سخاوت ہے، اور مزاج کی سخاوت، طبیعت کی سخاوت، نفس اور قلب کی سخاوت اعلیٰ سخاوت۔ فرمایا جس کو سخاوت نصیب ہو جائے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی وہ قربت آپ کو نفلی نمازیں، نفلی حج، نفلی روزے، نفلی عبادتیں اور دیگر نوافل وہ قربت نہیں دے سکتے جو دلوں کی سخاوت سے آپ کو قربت الہیہ نصیب ہو جاتی، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے پھر وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس آقا علیہ السلام نے فرمایا والبخیل بعید من اللہ، اور جس کی طبیعت میں کنجوسی ہو،
وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ جنت سے بھی دور ہے، وہ لوگوں سے بھی دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی سخی ہو طبیعت کا اور بے شک جاہل بھی ہو یا اس کے عمل بھی کم ہو تو اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا اس شخص کے مقابلے میں جو دیکھنے میں بڑا عبادت گزار ہے، ہر وقت مسجد میں ہے، نماز پڑھتا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے، تبلیغ کرتا ہے، عالم ہے، علم ہے اس کے پاس، سب کچھ کرتا پھرتا ہے، مگر کنجوس ہے اپنی طبیعت میں کنجوس ہے، یعنی دل اس کا درگزر نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتا، نظر انداز نہیں کر سکتا، کسی کے لیے دل میں وسعت نہیں ہے، اس کی ساری نفلی عبادتیں اور تسبیحات مل کر بھی اس کو اللہ کی قربت نہیں دے سکتی۔ یہ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بتائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے سارے دروازے فقیروں پر کھلے ہیں، وہ فقیر جو اللہ کی راہ سے نہ ہٹے، وہ فقیر جو اللہ کے رسول کے حکم سے نہ ہٹے، جن کی زندگی اللہ کی رضا کی راہ پر ہو، نافرمانی اور معصیت پہ نہ ہو، اور پھر فقر میں صبر کریں، ان فقیروں پر جنت کے سب دروازے کھلے ہیں۔ وَالرَّحْمَةُ نَازِلَةٌ عَلَى الرُّحَمَاء، اور اللہ کی رحمت دنیا میں رحم کرنے والوں پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں رحمت ہوگی، طبیعتوں میں رحمت ہوگی، مزاج میں رحمت اور شفقت ہوگی، جو لطیف ہوں گے، نرم ہوں گے، شفقت کریں گے، درگزر کریں گے، پیار کریں گے، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہر وقت برسات بن کے برستی رہتی ہے۔ وہ اللہ کی رحمت میں نہاتے رہتے ہیں، وہ لوگ رحمت سے جڑ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت ان دلوں پر اترتی ہے جن دلوں میں رحمت نظر آتی ہے اسے۔ اور فرمایا واللہ تعالی راض عن الاسقیاء، اور رہ گئے سخی لوگ جن کی طبیعتوں کو اللہ نے سخاوت دی ہے، اللہ پاک ہر وقت ان سے راضی رہتا ہے، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ زندگی کی ایک نئی اپروچ مل رہی ہے کہ نہیں؟ بتائیے، ہاتھ کھڑا کریں جو محسوس کر رہے ہیں کہ نئی اپروچ مل رہی ہے، ہاتھ کھڑا کریں جنہیں احساس ہو رہا ہے کہ نیا زاویہ نگاہ زندگی بسر کرنے کا مل رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا الصبر والحلم والسخاء، تین چیزیں، مشکلات ہو تو صبر کرنا، کیا؟ مشکل وقت میں صبر کرنا، والحلم، ایسی سچویشن جس میں طبی طور پہ غصہ آتا ہے اس میں حلم کرنا، برداشت کرنا۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ، ہم صبر کو صبر کہہ کر گزر جاتے ہیں، صبر 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 رٹ لگاتے گزر جاتے ہیں۔ اولیاء اور عرفاء جو اللہ کے رازوں کے واقف لوگ ہیں وہ کہتے تھے جو شخص یہ کہے اس پر کوئی مشکل آئی، مصیبت آئی، اور جو یہ کہے کہ اللہ کا امر ہے تو صبر کرتے ہیں، فرمایا وہ بھی بے صبر ہے۔ وہ دراصل صبر کا لفظ زبان پر لا کر بے صبری کا اظہار کر رہا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا امر ہے اور کر ہی کیا سکتے ہیں، صبری کریں گے نا۔ فرمایا جو یہ کہتا ہے، صبر کا اظہار کرتا ہے زبان سے، وہ بے صبر ہے۔ تو صبر وہ ہے کہ اس کا اظہار نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے، وہ صبر ہے۔ فرمایا مشکلات ہوں تو بندے کے عمل اور رویے اور سوچ اور طبیعت میں صبر رہنا۔ میرا فوکس سارا آج طبیعت پر ہے، آج کے خطاب کا جو فوکس ہے جود و سخا کا یا صبر و حلم کا، یہ سارا طبیعت پر ہے۔ فرمایا مشکل سچویشن میں صبر کرنا، یعنی تنگی محسوس نہ ہو،
یہ اور اگر ایسی سچویشن ہو جائے جس میں نارملی غصہ آتا ہے، آپ کو کسی نے گالی دے دی، کسی نے آپ کی شکایت کر دی، کسی نے آپ کی شکایت کر دی، کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، کسی نے آپ کی عزت نہیں کی، وغیرہ وغیرہ، آپ مثالیں اپنے آپ بنا لیں. ایسی صورت سچویشن پیدا ہو گئی جس میں طبعاً غصہ آتا ہے، تو فرمایا غصے کے مواقع پر، جس کو کہتے ہیں غصے کے مواطن، اور غصے کے مواقع پر برداشت کرنا، ہنس کے برداشت کرنا، غصہ پی جانا اور چہرے پہ مسکراہٹ رہنا، اور صرف چہرے پہ نہیں، مصنوعی مسکراہٹ بھی معلوم ہو جاتی ہے، نہیں دل میں بھی مسکراہٹ رہے، تو یہ حلم اور سخا، کچھ ہو یا نہ ہو نفس سخی رہے، نہ دوسرے کے مال پر دھیان رہے، نہ اپنے فقر کا خیال رہے، طبیعت میں سخاوت اور بے نیازی ہو. فرمایا یہ جو 3 خوبیاں ہیں من اخلاق الانبیاء، یہ انبیاء کے اخلاق ہیں. صبر، حلم اور سخا نبیوں کے اخلاق ہیں. اور فرمایا جس شخص کو انبیاء کے اخلاق میں سے ایک خلق بھی نصیب ہو جائے وہ جنت میں جاتا ہے، اور جس میں یہ 3 جمع ہو جائیں وہ تو جنت بانٹنے والا بن جائے گا. جس میں 3 جمع ہو جائیں وہ جنت بانٹنے والا بنے گا. یہ جو ٹھنڈا پن ہے طبیعت کا، ٹھنڈا پن یاد رکھ لیں، یہ محض مزاج کی بات نہیں ہے، اس سے ولایت جنم لیتی ہے، اس سے اللہ کی قربت جنم لیتی ہے، اس سے اللہ کی معرفت جنم لیتی ہے، اس سے مالا اعلیٰ کے فیوزات کے دروازے کھلتے ہیں. اس لیے اگر آپ ساری گفتگو میں ایک نقطہ بھی پکڑنا چاہیں، مجھ سے لینا چاہیں ایک نقطہ، اور کہیں کہ اسی سے کام چل جائے گا، بتا دیں، میں کہوں گا طبیعتوں کا ٹھنڈا پن. اپنی طبیعتوں میں ٹھنڈک پیدا کرو، طبیعتوں میں ٹھنڈک پیدا کرو. جب طبیعتوں میں ٹھنڈک ہوگی، غصے کی آگ بجھ جائے گی، عفو درگزر آ جائے گا، اور طبیعتوں میں ٹھنڈک پیدا کرو اور نفس کو بے نیاز کر لو، نفس و دل کو بے نیاز کر لو، اس میں کنجوسی اور تنگی نہ ہو، طبیعت میں ٹھنڈک ہو اور نفس میں وسعت ہو، سخاوت ہو. اللہ رب العزت آپ کو اپنی قربت عطا کر دے گا اور جنتوں کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دے گا. اس سے اونچا وظیفہ کوئی نہیں. یہ وہ کام ہوتے ہیں اس بات سے جو بتایا، جو ساری زندگی تسبیح پڑھتے رہے تو اس سے نہیں ہوتے، ساری رات عمر پر کھڑے ہو کے نفل پڑھتے رہے مگر سخاوت نفس اور حلم و صبر اور سخا یہ نصیب نہیں، تو وہ قیام اللیل کام نہیں دیتا، صائم النہار ہونا کام نہیں دیتا. وہ سب چیزیں تب کارآمد ہوتی ہیں کہ جب من کے اندر یہ چیزیں خوبیاں موجود ہوں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی تھی؟ آپ کو معلوم ہے یہ صحابہ اسلام قبول کرنے سے پہلے قریش مکہ ہی تھے نا، یہ لوگ مہاجرین بننے سے پہلے یہ مکہ کے رہنے والے ہی لوگ تھے نا. اور یہ کیا کرتے تھے، اگر پانی پلانے لے گئے اپنے گھوڑوں کو اونٹوں کو تو اس بات میں بھی جنگ ہو جاتی تھی، تلواریں نکل آتی تھی، میری باری تھی تو تم نے پہلے کیوں پلا لیا. بچیاں پیدا ہوتی قتل کر دی جاتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ قبیلوں میں جنگ چھڑتی. جب یثرب آقا علیہ السلام گئے اور اس کو مدینہ بنایا، 100 سال سے جنگ جاری تھی 2 قبیلوں میں. شروع ایک چھوٹی سی بات سے ہوتی تھی، غصے کی ایک چنگاری بھڑک اٹھتی. غصہ بڑا لعین چیز ہے، غصے سے پرہیز کریں، توبہ کریں، بچیں. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں. فرمایا لا تغضب. فرمایا ایسی نصیحت کریں آقا علیہ السلام، آقا ایسی نصیحت فرمائیں کہ جنت میں جاؤں اور کسی اور شے کی حاجت نہ رہے. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر.
غصے پر قابو پا. عرض کی آقا اور اس کے علاوہ اس پر عمل کروں گا اور نصیحت فرمائیں. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. عرض کی آقا اس کے علاوہ کچھ اور نصیحت بھی فرمائیں. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. ساری خیر طبیعت کے ٹھنڈا ہونے میں ہے. ساری خیر. کئی بار ایسا ہوتا ہے تنظیم کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی ایک خواہش مرضی ہوتی ہے، پوری نہیں ہوتی. کئی بار آپ ایک کام چاہتے ہیں، خواہش ہوتی ہے، مگر باوجود پوری نہیں ہوتی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرا شخص جو پورا نہیں کر رہا یا تعامل نہیں کر رہا، ممکن ہے وہ غلطی پر ہو. اب اس پر غصہ آئے گا. اگر آپ کی منشا کے مطابق کام ہو جائے تو غصہ آتا ہے؟ بولیے. اگر جو آپ چاہتے ہیں اس کی منشا کے مطابق کام ہو جائے تو غصہ آتا ہے؟ بولیے. غصہ کب آتا ہے؟ میری بہنیں بیٹیاں بتائیں نا، اور آپ میرے بھائی بیٹے بتائیں، غصہ کب آتا ہے؟ آپ کی مرضی کے مطابق کام ہو اس پر غصہ آتا ہے، یا مرضی کے خلاف ہو تو غصہ آتا ہے؟ اونچا بولیں. مرضی کے خلاف ہو تبھی غصہ آتا ہے نا. تو جب آقا علیہ السلام نے فرمایا غصہ نہ کیا کر، تو کیا مطلب تھا؟ کہ جب بھی تمہاری مرضی اور منشا کے خلاف کام ہو وہی موقع ہے غصے کا. اس کو مواطن الغضب کہتے ہیں. اس موقع پر کہ ہو غصہ دلانے کا وقت مگر آپ ٹھنڈے رہیں، یہ علم ہے. اور فرمایا علم نصیب ہو جائے تو یہ انبیاء کے خلق میں سے خلق ہے. اب صحابہ کرام اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے اندر غصے تھے نا، بات بات پہ تلواریں نکل آتی، جنگیں ہوتی. اب اسلام قبول کیا، دیکھیے آقا علیہ السلام کی تربیت کیا تھی، کیا سے کیا بنا دیا، کتنا بدل دیا. وہ ایک واقعہ سن لیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص، ہم صحابہ میں سے کوئی تھا، کسی نے بکرا ذبح کیا اور اس کا جو سری ہوتی ہے، سر، وہ تحفہ بھیجا ایک صحابی کے گھر. بکرے کا سر ایک صحابی کے گھر تحفہ بھیجا. بھئی یہ پکا کے کھا لو. پہلے زمانے میں تو بڑی کریز ہوتی تھی نا دیہاتوں میں، وہ بھی سری پکانا ہے، پھر اس میں سے مغز نکال کے پکانا ہے، زبان پکانی ہے، لوگ شوق سے کرتے تھے. وہ سری بھیجی سر. اس نے کہا میرا جو پڑوسی ہے ان کے ہاں مجھ سے بھی زیادہ بھوک اور غربت ہے. اس نے کسی کے ہاتھ وہ آگے بھیج دی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے احوال کیا تھے اور اب کیا ہو گئے. جب اس کے گھر پہنچا اس نے کہا ان اخی کان احوج منی، وہ میرا اگلا پڑوس جو ہے دوست، وہ ان کے گھر بھی فاقہ ہے، وہ ادھر بھیج دیا. اس نے پھر ایک اور ان کے گھر پہنچا، اس نے آگے بھیج دیا. 7 گھروں میں وہ ایک سر بکرے کا چکر لگاتا ہوا پہلے گھر میں آ گیا جہاں سے روانہ ہوا تھا. ہر شخص کے گھر میں فاقہ تھا، ہر شخص کا چولہا بجھا ہوا تھا، ہر شخص حاجت مند تھا، مگر بھائی کی حاجت کا خیال کر کے کسی نے کھایا نہیں، آگے دے دیا. آپ نے دیکھا رویوں میں کتنی تبدیلی آ گئی تھی. میرا اس پر ایمفسس ہے. طبیعتوں میں، مزاجوں میں، نفوس میں، قلوب میں کتنی وسعت، کتنی سخاوت آ گئی تھی، اور دوسروں کا خیال کتنا آ گیا تھا. ہم عام گفتگو میں ایک جملہ بول دیتے ہیں جھڑک پر. انہی مواقع پر ضبط نفس کرنا، غصے کو ٹھنڈا کر لینا. فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے. غصے کا موقع ہو تو غصہ پی جاتے ہیں، اور غصہ دلانے والے کو الٹا معاف بھی کر دیتے ہیں، اور خالی معاف نہیں کرتے، بھلائی اور احسان بھی کر کے روانہ کرتے. فرمایا اگر یہ خوبیاں جمع ہو جائیں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ بندے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے
یہ فرمایا کہ اللہ پاک سخاوت کو پسند کرتا ہے، اگر پاس کچھ بھی نہ ہو تو ایک کھجور کا دانہ یا ٹکڑا بھی دے دیں، مگر سخاوت کا عمل ضرور کریں زندگی میں۔ کچھ بھی نہیں ہے پاس، ایک کھجور ہے اور کھجور بھی پوری نہیں، اس کا ٹکڑا بھی ہے، وہ بھی دے دو تاکہ سخیوں میں تمہارا نام شامل ہو جائے۔ اور اگر کھجور بھی دینے کی نہیں ہے تو مسکرا کے پیار اور محبت سے دوسرے کو تک لو تاکہ تمہارا نام اس عمل سے مسکراہٹ کے ذریعے بھی سخیوں میں شامل ہو جائے۔ اگر کسی نے آپ کو کسی وجہ سے ناراض کیا ہے، غصہ دلایا ہے یا ایسی بات کی ہے جو آپ کی طبیعت کو ناگوار ہوئی ہے، اس ناگواری کو اندر ہی ختم کر دو اور بے نیاز ہو جاؤ، عفو درگزر کرو، مسکراہٹ کرو جیسے ہوا ہی کچھ نہیں، تمہارا نام سخیوں کریموں میں لکھ دیا جائے گا۔ دیکھو اللہ پاک نے سخاوت کے لیے کوئی شرط ہی نہیں لگائی کہ اتنا پیسہ ہو تو سخی بنتے ہو، نہیں، ایک پائی بھی پلے نہ ہو تب بھی سخی بن سکتے ہیں۔ رویے سخی ہو جائیں، طبیعت سخی ہو جائے، مزاج سخی ہو جائے، برتاؤ سخی ہو جائے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا جواد کون ہے، بڑا سخی کون ہے؟ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ نے فرمایا جواد بڑا سخی وہ شخص ہے کہ اگر اس کے پاس ساری دنیا کی مال و دولت ہو اور وہ ساری دنیا کی مال و دولت حقداروں کو دے دے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے تو تب بھی غمزدہ رہے، وہ سمجھے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا۔ جس کی طبیعت اتنی ہو جائے اس کو جواد کہتے ہیں، اس کو جواد کہتے ہیں۔ ایک بدو آرابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں مقروض ہوں، پریشان حال ہوں، تو میری مدد کر دیں، میں نے قرض ادا کرنا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو جو آپ کا خادم تھا اس سے فرمایا جاؤ اس کو 500 دے دو، 500 لے آؤ اور دے دو۔ 500 کے ساتھ آگے کرنسی کا نام یوز نہیں کیا کہ درہم دے دے یا دینار، یہ نہیں کہا۔ آپ سمجھ لیں 500 دے دے، یہ نہیں کہا کہ 500 روپے دے دے یا 500 یورو دے دے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ غلام تھوڑی دیر کے بعد پلٹ آیا، خادم، اس نے عرض کیا حضور آپ نے فرمایا نہیں تو میں اس کو 500 دینار لا کے دوں یا 500 درہم دوں؟ اب دینار اور درہم میں فرق ہے، جیسے 100 درہم کا ایک دینار، آپ سمجھ لیں 100 روپے کا ایک یورو۔ اس نے پوچھا کہ 500 یورو لا دوں یا 500 روپے دوں؟ آپ نے فرمایا چونکہ تو پلٹ آیا ہے پوچھنے کے لیے، ان کا ارادہ 500 روپے دینے کا تھا، اس نے مانگا بھی یہ تھا، لیکن چون پلٹ آیا ہے تو نے پوچھ لیا ہے، فرمایا اب جو بڑا ہے وہی دینا ہوگا، اس کو 500 دینار دو۔ ضرورت اس کو 500 روپے دینے کی تھی، فرمایا چونکہ تو نے پوچھ لیا ہے، اس نے سن لیا ہے، اب اس کو 500 یورو دو۔ دینار سونے کے ہوتے ہیں۔ جب اس کو اس نے لے لیے، اس ضرورت مند نے جو بدو آیا تھا پریشان لے کے تو دروازے کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ واہ واہ، آگے اس کا ایک جملہ آ رہا ہے، میں تو وہ جملہ جب بھی پڑھتا ہوں تو میری طبیعت میں عجب کیف ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ وہ سائل رونے لگ گیا بیٹھ کر۔ آپ کو بتایا کسی نے، آپ باہر نکلے دوڑ کر، آپ نے سمجھا کہ شاید ان پیسوں سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، یہ پیسے تھوڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا یہ جو دیا ہے یہ تھوڑا ہے، آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اس لیے رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور یہ بہت ہے، ضرورت سے کہیں زیادہ دیا آپ نے، اس وجہ سے نہیں رو رہا۔ تو پوچھا پھر روتے کیوں ہو؟ وہ کہنے کہ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں، اس زمین سے پوچھ رہا ہوں کہ تو ایسے لوگوں کو کیسے کھائے گی۔ ہائے
عمرو بن العاص آپ کا رویہ دیکھ کر میں زمین سے پوچھ رہا ہوں اور رونا آ رہا ہے. جب وفات ہوگی اور قبر میں رکھیں گے, ارے ایسے لوگوں کو تو زمین کیسے کھا سکے گی؟ کیا ایسے لوگوں کے جسم بھی کھائے گی؟ اور ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ زمین ان لوگوں کے جسموں کو نہیں کھائے گی. یہ جود ہے, وہ سخاوت تھی, یہ جود ہے, پھر کرم ہے. حر بن کثیر الکندی روایت کرتے ہیں, اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا, آپ چل پڑے تو پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا. وہ تھا کہ سائل نے مانگا تو دے دیا. یہ جو بیان کر رہا ہوں سیدنا امام حسین علی مقام کا, اس میں حر بن کثیر, حضرت کثیر الکندی کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے نکلا, بس آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا, کچھ نہیں مانگا. چلتے چلتے آپ کے دروازے پر پہنچ گئے. جب آپ دروازے میں داخل ہونے لگے مجھے دیکھا تو رک گئے. مجھے فرمایا پہلے تم اندر جاؤ. میں نے کہا ہی کچھ نہیں. میں نے عرض کیا حضور امام علی مقام آپ کا گھر, اس منزل میں کیسے جاؤں؟ فرمایا نہیں, آپ میرے پیچھے پیچھے آئے ہیں, اب آپ کا حق ہے, پہلے اندر جاؤ, میں تمہارے پیچھے اندر جاؤں گا. مجھے اندر لے گئے, طلب کیا خادم کو دسترخوان بچھاؤ, اسے کھانا کھلاؤ. زبان سے کچھ نہیں کہا, یعنی مانگنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی. ایسا کردار ہو تو وہ کریم ہوتا ہے, مانگنے کی نوبت نہ آئے. کوئی معاف کسی نے پوچھا کہ کریم کون ہوتا ہے؟ اولیاء کہا کرتے کریم وہ ہوتا ہے اور سخی وہ ہوتا ہے کہ کوئی اس سے زیادتی کرے اور یہ اس کو معذرت کرنے کی نوبت ہی نہ آنے دے, معذرت کے بغیر معاف کر دے, وہ کریم ہے. اور جو شخص زیادتی کرنے والے کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ سوری کہے اور اس کے سوری کہنے پر معاف کرے, فرمایا وہ کنجوس ہے, وہ بخیل ہے, وہ سخی نہیں ہے. اس نے دوسرے کو سوری کہنے کا وقت دیا اور سوری کہہ کے اسے شرمسار کیا. جب سوری کہتا ہے تو شرمسار ہوتا ہے نا. جو دوسرے کو زیادتی کرنے والے کو شرمسار ہی نہ ہونے دے اور اس کے بغیر معاف کر دے, فرمایا وہ کریم متبع ہے. امام حسین نے فرمایا بیٹھے, کھانا کھلایا. فرمایا جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے دسترخوان کے نیچے سے ایک تھیلا نکالا اور تھیلا نکال کے مجھے تھما دیا. فرمایا یہ بھی لے جاؤ, اپنی ضروریات پوری کر لینا. میں باہر نکل کے میں نے گنتی کی, وہ 500 درہم تھے اس میں, بغیر مانگے 500 درہم تھے. میں بیٹھ گیا, میں نے کہا کہ یہ کرم ہے, جود ہے, سخا ہے. یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہاری ضرورت ہے, کہ صرف دیکھا پیچھے آ رہا ہے اور خیال کیا اسے مانگنے کی نوبت نہ آئے, مانگے گا تو شرمسار ہوگا. اس کو شرمساری سے بھی بچانا اور اس کی ضرورت کو پوری کر دینا, یہ طبیعت کی سخاوت ہے. اس مقام کو کرم کہتے ہیں اور ایسے شخص کو کریم متبع کہتے ہیں کہ جو سوال کے بغیر دے دے, سوال کے بغیر دے دے. اب میں چونکہ ایئرپورٹ پہ روانہ ہونا ہے, میں نہیں چاہتا کہ لیٹ ہو جاؤں. یہاں ایک خاص بڑی اہم چیز آپ کو اسی باب میں بتانا چاہتا ہوں. سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں حج پر گئے. امام ابو سعد نیشاپوری نے تہذیب الاسرار میں بیان کیا ہے. حج سے واپس پلٹے تو ان تینوں کا سامان گم ہو گیا. جو کھانا پینا پاس تھا وہ گم ہو گیا, کھانا نہیں, پانی نہیں. بڑی پیاس لگی, صحرا تھا, صحرا کا سفر تھا, بھوک بھی لگی. اس اسنا میں دیکھا ایک خیمہ ہے, وہاں گئے, ایک خاتون بیٹھی تھی. اس سے پوچھا امام حسن مجتبی, سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر تینوں. پوچھا تمہارے پاس کچھ پانی ہے؟ اس نے کہا اس وقت تو پانی بھی نہیں, یہ بکری ہے, اس کا دودھ ہے, دو کے پی لو. فرمایا بہت پیاس لگی ہمیں. تو آپ نے پھر کسی ایک نے, حضرت عبداللہ بن جعفر نے بکری کا دودھ دھوا اور تھوڑا تھوڑا تینوں نے پی لیا.
بھوک بھی بہت لگی تھی، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا کہ کھانے کا بھی اور کچھ نہیں، یہی بکری ہے، اس کو ذبح کر کے تو پکا کے کھا لو، میں پکا دیتی ہوں۔ کسی ایک نے ذبح کر دی، اس خاتون نے کھانا پکا کے دے دیا، آپ نے کھا لیا۔ اس کو کہا اگر ہم سلامتی سے پلٹ کے آ گئے تو انشاءاللہ تمہارے ساتھ خیر کا سلوک کریں گے۔ چلے گئے۔ جب اس خاتون کا شوہر واپس آیا، اس نے دیکھا تو میری تو بکری کوئی نہیں کھڑی، کہاں گئی؟ اس نے کہا 3 مسافر آئے تھے، یہ واقعہ ہوا۔ وہ ناراض ہوا اپنی بیوی سے۔ وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا، انہوں نے اتنا کہا تھا، نام تو نہیں بتایا، کہا تھا ہم قریش میں سے ہیں، قریش میں سے ہیں، تمہارا بدلہ چکا دیں گے اچھے طریقے سے، بس اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا وہ خدا جانے کون ہے قریش میں سے، تو بکری بھی چلی گئی اور کچھ بھی نہیں بچا گھر میں ہمارے۔ وہ شوہر نے پھر اونچ نیچ کی، پھر جیسے پاکستانی طریقہ ہوتا ہے، وہ تو پاکستانی نہیں تھا، وہ تو عرب کی بات ہے، ناراضگی کی۔ خاتون خاموش ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس بوڑھی خاتون کا جانا ہوا مدینہ پاک۔ مدینہ طیبہ گئی، تھوڑے ہی دنوں کے بعد گلی سے گزری تو امام حسن مجتبیٰ گھر کے باہر بیٹھے تھے۔ آپ نے فوری اپنے خادم کو بھیجا، اس خاتون کو بلایا، پوچھا اے خاتون تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں پہچانتی، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ 3 آدمی تمہارے پاس آئے تھے اور تمہاری بکری تم نے ذبح کر کے کھلائی تھی، کہتے ہیں وہ میں تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں پہچان سکی۔ اچھا وہ آپ تھے؟ فرمایا میں تھا۔ آپ نے فرمایا رک جا۔ خادم کو بھیجا، بڑے بڑے ریوڑ ہوتے تھے اس زمانے، کسی کے پاس 1000 بکریوں کا ریوڑ تھا، وہ خریدا، ادھار بعد میں پیسے ادا کرتے رہیں گے، 1000 بکریوں کا ریوڑ خریدا اور 1000 دینار دیے، 1000 یورو اس خاتون کو دیے کہ تم سے کہا تھا نا کہ پلٹ کے آ گئے تو بھلائی کریں گے، تو ہم تمہارا بدلہ تو نہیں دے سکتے، تم نے اس وقت کھانا کھلایا تھا، مگر یہ لے جاؤ۔ 1000 دینار اور 1000 بکریاں اس کو دے دی، اور ساتھ خادم کو بھیجا، کہا کہ میرے بھائی کو بھی ملتی جاؤ، اس گلی میں حسین کا گھر ہے۔ وہ خاتون اگلی گلی میں آپ کا خادم لے گیا، امام حسین نے پوچھا بھائی بی بی آ گئی؟ ہاں۔ آپ نے ایک اور ریوڑ 1000 بکریوں کا کسی مالک سے خریدا، وہ بھی اس کو دے دیا اور 1000 دینار بھی دے دیے، فرمایا یہ لے لو۔ پھر خادم کو بھیجا، کہا کہ ہمارے بھائی عبداللہ بن جعفر کو بھی ملتی جاؤ۔ اس کے پاس گئے، اس نے پوچھا حسن اور حسین سے مل کے آئی ہو؟ انہوں نے کیا دیا؟ 1000 دینار، 1000 بکریوں کا ریوڑ۔ انہوں نے بھی 1000 دینار اور 1000 بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔ وہ خاتون واپس پلٹی جس نے ایک بکری ذبح کر کے کھلائی تھی حسنین کریمین کو، وہ کریم کہلاتے ہیں، اور عبداللہ بن جعفر کو، واپس پلٹی 3000 بکریاں لے کر اور 3000 دینار لے کر۔ یہ اس درجے کی سخاوت جب تک طبیعت کا کریم نہ ہو اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ اس نانا کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، جو مسجد میں کھڑے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک حاجت مند آیا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا پورا قبیلہ، میرا گھرانہ بھوک سے مر گیا، میری مدد کرو۔ آپ نے مسجد سے چھوڑ کر باہر نکل آئے، مسجد چھوڑ کر، آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، 2 پہاڑوں کے درمیان پوری وادی بھری ہوئی تھی آپ کی بکریوں سے۔ اس نے کہا یہ ساری بکریاں مجھے دے دیں۔ 1000 بکریوں کا ریوڑ تھا، آقا علیہ السلام نے ساری بکریاں 1000 بکریاں اس کو دے دی، جاؤ اپنے سارے قبیلے کو بانٹ دو۔ وہ واپس گیا، مسلمان بھی نہیں تھا، واپس گیا، پورے قبیلے کو جمع کیا، بکریاں بانٹ دی اور کہنے لگے لوگوں رب کی قسم جس کو بھی ہم مانتے ہیں محمد اللہ کا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا وہ اتنا سخی ہے کہ سارا کچھ 2 پہاڑوں کے درمیان سارا ریوڑ مجھے دیا ہے، اور خود فقر اور فاقے کا پرواہ تک بھی نہیں کی،
خواب بھی نہیں کیا کہ شام کو کیا کھاؤں گا. جو اتنا سخی ہے اس کا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا. وہ سچا نبی ہے. سارا قبیلہ آقا علیہ السلام کے اس کرم اور سخاوت پہ مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا. یہ جو بنیادی چیز میں نے آپ کو سمجھائی, طبیعتوں کے اندر سخاوت پیدا کرنا, طبیعتوں کے اندر مزاجوں میں وسعت پیدا کرنا, عفو درگزر کرنا, ہو تب بھی دینا, نہ ہو تب بھی دینا, اور دینے کا کچھ نہ ہو تو دل سے محبت کا دینا, خوش خلقی کا دینا, عفو درگزر کا دینا, معاف کرنا, یہ دینا, معافی کا دینا, بے نیاز ہو کر دوسرے کی خطا کو نہ پکڑنا, دوسرے کا دل رکھنا, دوسرے کے دل کو ٹوٹنے سے بچانا, یہ بھی سخاوت قلب ہے. اگر آپ اپنے رویوں میں یہ تبدیلی لے آئیں تو اللہ رب العزت آپ پر نہ صرف جنت کا بلکہ اپنی قربت اور اپنی ولایت کا راستہ کھول دے گا. یہ میرا سبق تھا آج کا. اللہ رب العزت میں اور بات کرتا مگر 5:45 کے قریب ٹائم ہے اور سیدھا ایئرپورٹ پہنچنا ہے, تو اللہ رب العزت نے کو منظور ہوا تو پھر کبھی ملاقات ہوگی. اس نصیحت کو اور تربیت کو جو اخلاقی اور روحانی موضوع پر آج کی, اس کو اپنی زندگی کا جیور بنا لیں اور اپنی زندگیوں میں, ذاتی زندگیوں میں اس کو نافذ کریں. اور اس کا آغاز شوہر اور بیوی اپنے رشتے سے آغاز کریں, بھائی اور بھائی بہنیں اپنے رشتے سے آغاز کریں, دوست اور کولیگ اور رفقا تنظیم کے لوگ اپنے رشتوں میں اس کا آغاز کریں, پڑوسی اور سوسائٹی کمیونٹی کے لوگ آپس میں آغاز کریں, اور کوئی دوسرے کا انتظار نہ کرے کہ وہ ایسا کرے تو میں کروں. نہیں, اس کا اجر نہیں ملے گا. جو پہل کرے گا وہی اجر لے جائے گا. اور دوسرا عمر بھر نہ کرے اچھا رسپانس, اس کے رسپانس کو دیکھے بغیر آپ کریم اور سخی بنیں تاکہ اللہ کی قربت اور اللہ کی دوستی اور ولایت نصیب ہو, اور اس سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی اور اللہ پاک آخرت میں اعلیٰ درجات اور جنت اور قربتوں کا راستہ ہموار کر دے گا. وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کے لیے دعا کر دوں, اللہ پاک جو کچھ آج کہا ہے میرے مولا اس کو ہم سب ہمارا حال بنا دے, ہماری زندگیوں میں یہ سخاوت نفس داخل فرما دے, ہماری طبیعتوں میں جو کو سخا پیدا فرما دے, ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرما دے, ہمیں عفو درگزر کرنے والی طبیعتیں عطا فرما دے, ہمیں معاف کرنے والی طبیعتیں دے, غصہ ٹھنڈا کر دے, ہمیں صبر حلم اور سخا عطا فرما دے, صبر حلم اور سخا عطا فرما دے, ہمارے اخلاق کو حسین کر دے, انک لعلی خلق عظیم کا فیض اس میں سے خیرات عطا فرما دے. سب لوگوں کی, عورتیں, مرد, بھائی اور بہنیں, بیٹے بیٹیاں جو موجود ہیں, رفقا, اراکین, وابستگان, اس مشن کے لوگ, ان کے خاندان, ان کی فیملیز یہاں اور پاکستان میں, اور پوری پاکستانی کمیونٹی کے لوگ کتنے, اور پورے عالم اسلام کے مسلمان جن کا تعلق جس بھی خاندان, جس ملک اور جس قبیلے سے ہے, مولا سب پہ اپنا کرم فرما, سب بیماروں کو شفا کاملہ دے, سب کو صحت عاجلہ عطا فرما, سب کی طبیعتوں میں میرے مولا اخلاق حسنہ اور سخاوت اور جود عطا فرما, ہمیں سب کو عفو درگزر کرنے والا کر, بیماروں کو شفا کاملہ دے, سب کے ارزاق میں, رزق میں, کاروبار میں, تجارت میں وسعت اور برکت دے, رزق حلال فرما اور اس میں برکت دے, سب کی حاجات کو پورا فرما, سب کی دعائیں قبول فرما, جو اولاد کے طالب ہیں انہیں اولاد کی خیرات عطا فرما, جنہیں تو نے اولاد دی ان کی اولاد کو نیک اور صالح کر دے, اور سب کی دعائیں اور حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پاکستان اور عالم اسلام پہ کرم فرما, امت مسلمہ پہ کرم کر, عالم انسانیت پہ کرم کر. اس مشن کی خدمت کرنے والے تمام رفقا, تمام اراکین, وابستگان, تنظیمات, منہاج القرآن کی تنظیمات, منہاج ویمن لیگ کی تنظیمات, منہاج یوتھ لیگ کی تنظیمات, منہاج سسٹر لیگ کی تنظیمات, پیس اور انٹیگریشن کی تنظیمات, اور تمام ساتھوں کے ساتھوں مراکز, ان کے ائمہ, ان کے خطباء, علماء, ان میں تربیت پانے والے طلباء, ینگ چھوٹے چھوٹے بچے جو جس شکل میں خدمت میں ہے میرے مولا, ان کی خدمت اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول کر, اپنی بارگاہ سے بخششوں اور رحمتوں کی ان سب پہ بارشیں فرما.
ان کی جوڑیاں اپنی خیرات سے بھر دے، دنیا میں بھی تیرے فضل سے جیے اور قبر میں بھی تیرا کرم اور آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، آخرت میں بھی بغیر حساب و کتاب کے بخشش والے لوگوں میں ان سب کو شامل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد السلام کتنی ہیں؟ جلدی کر لیں جلدی۔ سب سے پہلے محمد نواز چینی صاحب، ان کی گران قدر خدمات ہیں اپنی خرابی کے باوجود جتنا انہوں نے مشن کے لیے ساتھ کیا، کام کیا، آج سے شفقت سے ایک سیکنڈ بیٹی تو خدمات اس لیے میں حوصلہ افزائی بیٹی ہو ویمن لیگ میں کون لے گا؟ اس طرف سے آئیں بیٹے، ادھر سے میں نے کہا کمرہ تلاش کریں گے یہ ادھر سامنے آگے آپ آ جائیں آگے اوپر کچھ بہنیں پانی کے لیے بہت شکریہ جس کا آپ تشریف لائے،